جی ناظرین السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی روحانی قسم کی چیز ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. اس کے اندر بہت سے لوگ ہوں گے جو کہ میرے سے ایگری کریں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، اور آپ کا یہ رائٹ ہے، ایگری اور ڈس ایگری آپ کا رائٹ ہے. اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی کامنٹ ہے، کوئی بھی شکوہ ہے، کوئی کوشچن ہے، کوئی ڈبیٹ ہے، آپ کامنٹ سیکشن میں میرے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں اس بارے میں، اور ڈائریکٹ بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. وی کین سیٹ اپ این اپوائنٹمنٹ اینڈ گو فرام دیئر. باقی یہ میرا پرسنل اوپینین ہے، لیکن اس کے اندر میں آپ کے سامنے ایک جو ہے اوتھینٹک جگہ سے ریسرچ پریزنٹ کر رہا ہوں، جو کہ ایک اچھی جگہ پبلش ہوئی ہے، اور اس کے اندر میری اپنی پرسنل رائے نہیں ہے. ہاں، میری پرسنل سلیکشن ضرور ہے بیسڈ آن مائی پرائرٹیز. Likes and dislikes depend on you, but this is my dedication and devotion, so I like to bring all sort of topics for different type of audiences. Thank you so much, اور اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا کیونکہ کنکلوژن بہت امپورٹنٹ ہے ہماری اس پوری ڈسکشن کا. جیسا کہ میں نے پہلے بولا کہ NIH ایک بہت ہی اوتھینٹک قسم کا انسٹیٹیوٹ ہے. یہاں عام ریسرچز نہیں پبلش ہوتی ہیں، اور پب میڈ پہ بھی بہت، ایز یو کین سی یہاں پہ دیکھنا ہے .gov، پب میڈ پہ بھی بہت ہی اچھی قسم کی ریسرچز ہوتی ہیں. تو پبلش، اگر آپ کو کوئی شکوہ ہے تو آپ ان سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کو کیوں لے کے آئے. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریئل ٹاپک. ایک مسلمان کے نزدیک سورہ الرحمن ایک بہت ہی سیکریٹ سورہ سمجھی جاتی ہے. پورا قرآن ہی بہت بہت سیکریٹ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، لیکن سورہ الرحمن جو ہے نا، اس کی ایک خاص جو ہے نا ایک جگہ ہے. اس جگہ سے مناسبت، اس جگہ سے جو ہے نا اس کا کنیکشن، وہ ہمیں ایک روحانیت دیتا ہے اور ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے. اس ٹاپک پہ انہوں نے ریسرچ کیا ہے کہ ایفیکیسی جو ہے نا سورہ رحمان کی کیا ہے، کیا اس کا فائدہ ہے میڈیکلی، خاص طور پہ ڈپریشن کی خواتین میں، یا نہیں ہے. تو یہ جو ریسرچ انہوں نے کی، اس کے اندر انہوں نے جو ہے نا ان کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایوری تھنگ ہیز این اڈورنمنٹ اینڈ اڈورنمنٹ آف قرآن از سورہ الرحمن. اس چیز کو لے کے یہ چلے ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے، ایک جو ہے اسٹڈی کی ہے کہ واقعی اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں آگے کیا چلتا ہے. آئیڈیا جو اسٹڈی کیا تھا نا، کہ وہ یہ تھا کہ میوزک تھیراپی کے اوپر بہت آگے ریسرچ ہو چکی ہے کہ میوزک تھیراپی جو ہے نا وہ ڈپریشن کا ایک جو ہے نا ڈپریشن کے شکار لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ریسرچرز ہیں جنہوں نے یہ اسٹڈی کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ سورہ رحمان کو بھی اسٹڈی کرنا چاہیے، بیکاز اٹس پریٹی میوزیکل ان اے سینس کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر قاری نے ایک اپنے انداز میں اس کے اندر خوبصورتی بھرنے کی کوشش کی ہے جب وہ ریسائٹ کرتا ہے، جب وہ تلاوت کرتا ہے سورہ الرحمن کی. تو اس ٹاپک پہ جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ لیٹ اسٹڈی ڈپریشن زدہ عورتوں کو جو ہے نا دیکھتے ہیں. اور انہوں نے ان عورتوں کو دیکھا جو کہ ایڈمٹ ہوئی ہوئی ہیں گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر، اور انہیں میجر ڈپریشن ہے، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ان اے سائیکائٹری وارڈ آف اے گورنمنٹ ہاسپٹل. سائیکائٹری وارڈ کے اندر داخل ہیں وہ عورتیں، اور انہیں میجر ڈپریشن ہے، چھوٹا موٹا ڈپریشن بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میجر ڈپریشن ہے. اور انہوں نے اپنی جو ہے نا پاپولیشن، اس کو دو گروپس میں ڈیوائڈ کیا. بیسیکلی انہوں نے کیا کیا، ایک گروپ کو انہوں نے اسٹڈی گروپ رکھا اور ایک گروپ کو انہوں نے کنٹرول گروپ رکھا. اسٹڈی گروپ کو انہوں نے جو ہے نا قاری عبد الباسط جو ہے نا ایک بہت ہی فیمس جو ہے نا اللہ ان کی روح پہ بھی جو ہے نا آسانیاں فرمایا، آخرت میں بھی اور دنیا اور آخرت کی انہیں جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن اللہ ان کی آخرت میں آسانیاں فرمائے اور ان کی روح پہ انوار بھیجے. انہوں نے جو ریسائٹیشن کی ہے اس سورہ کی، وہ واقعی بہت زبردست ہے. ہر قاری نے، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہر قاری نے، ہر تلاوت کرنے والے نے جو ہے نا سورہ الرحمن کی تلاوت لازمی کی ہے. یہ تو بات ہے، ٹھیک ہے، میں نے بھی کی ہے اور بڑے جو ہے نا شوق سے کی ہے الحمدللہ. اور قاری عبد الباسط نے بھی کمال کر دیا اس کے اندر، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسٹڈی کیا اس گروپ کو، ٹھیک ہے، میجر ڈپریسو ڈس آرڈر، میجر ڈپریشن ان عورتوں کو تھا
گورنمنٹ اسپتال میں وہ داخل ہوئی تھی اس وجہ سے، یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور وجہ سے داخل ہوئی تھی، نو، وہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کی وجہ سے ہاسپٹلائز ہوئی تھیں. انہوں نے گروپ کو دو پارٹس میں سپلٹ کیا. ایک گروپ کو جو ہے نا انہوں نے سورہ رحمان سنوائی قاری عبد الباسط کی، ٹھیک ہے، اور دوسرے گروپ کو انہوں نے کیا کیا، میوزک تھراپی کرائی. کیونکہ میوزک تھراپی جو ہے اس کا رول آ چکا ہے میڈیسن میں، سائیکائٹری میں، سائیکالوجی میں، کہ میوزک تھراپی کا جی فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. بٹ اس کے اندر ہم اس وقت دو ٹاپکس کو علیحدہ سے دو گروپس میں ڈیوائڈ کر کے اسٹڈی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے پری اسیسمنٹ اور پوسٹ اسیسمنٹ جو ہے نا کی اس ٹیسٹ کے تھرو. یہ ایک نا سائیکیٹرک ٹیسٹ ہے، ولکاکسن سائن رینکنگ. انہوں نے اپنے پیشنٹ کی نا رینکنگ کی اس کے اندر، ٹھیک ہے. اب اس سے یہ پتا چلا کہ یس، اٹ واز امپورٹنٹ کہ نا اٹ واز امپورٹنٹ ٹو اسیس کہ واٹس دا ڈفرنس بٹوین دا لیول آف ڈپریشن بٹوین دا ٹو گروپس، ٹھیک ہے. یہ تو پتا چل گیا کہ دونوں جو گروپ تھے نا، دونوں گروپ، سورہ رحمان والے بھی اور میوزک تھراپی والے بھی، دونوں کا ڈپریشن جو ہے نا وہ کیا ہوا، کم ہو گیا. بوتھ گروپس ہیڈ اے ڈیکریزڈ لیول آف ڈپریشن ایٹ دی پوسٹ اسیسمنٹ. جیسا کہ میں نے کہا انہوں نے پری اسیسمنٹ بھی کی تھی، اور کس طرح کی تھی، یہ ایک ٹیسٹ کے تھرو کی تھی، ٹھیک ہے، ولکاکسن سائن رینکنگ کی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے. اب پتہ چلا کہ دونوں گروپ کو فائدہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب فلٹر کرنا ہے کہ کس گروپ کو زیادہ فائدہ ہوا ہے. اس کے لیے ایک علیحدہ ٹیسٹ ہے، مینی ویٹی یو ٹیسٹ. وہ جو ہے نا وہ کمپیریزن کے لیے ہے. انہوں نے کمپیئر کیا دونوں گروپس کو، اور پتہ کیا چلا، on a level of decrease at the post-assessment level, it was found that the treatment group, which was the group that received Surah Rahman therapy, they had a significantly greater decrease. یعنی کہ ایک واضح طور پہ فائدہ ہوا ہے اس گروپ کو جس نے سورہ رحمان سنی ہے، کمپیئر ٹو وہ گروپ جس نے میوزک تھراپی کی ہے. تو یہ ایک واضح قسم کا جو ہے نا اسٹیٹسٹیکلی ڈفرینٹ جو ہے نا رزلٹ آیا ہے، اور اسٹیٹسٹیکلی امپروومنٹ آئی ہے آپ کے گروپس کے اندر. وہ گروپ، وہ عورتوں کا گروپ جس کو قرآن مجید سنوایا گیا ہے، سورہ رحمان یعنی سنوائی گئی ہے، کمپیئر ٹو میوزک تھراپی. تو یہ آپ کے سامنے ایک رزلٹ میں پریزنٹ کر رہا ہوں. اٹس نتھنگ فرام مائی پرسنل تھنگ. میں یہ آپ کے سامنے ایک جو ہے نا ایک ریسرچ کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. اس کی ڈیٹیلڈ جو ہے نا پبلیکیشن وہ بھی ہے میرے پاس. یہ علیحدہ سے اگر آپ کو لنک چاہیے تو وہ بھی میں دے سکتا ہوں. اس کا آپ کو، آپ گوگل پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک پوری ریسرچ جو ہے نا یہ ساری اس میں اس طرح سے پبلش ہوئی ہے کہ انہوں نے کیا میتھڈالوجی کی، کتنی ٹائمنگ دکھائی، ٹھیک ہے، اور کیا کیا کیا، ساری جو ہے نا ڈیٹیلز ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر انہوں نے ساری ایکسپلینیشن دی ہے، بھائی ہم نے یہ کام کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، کیا بیک گراؤنڈ ہے. کیونکہ جو ہے نا سورہ رحمان یہ مسلمانوں کو سب کو پتہ ہے کہ اس کا بینیفٹ ہے. لیکن بات پتہ ہے کیا ہے کہ اب تو کافر بھی ماننے لگ گئے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں ہوں لیکن یہ ریسرچ کہہ رہی ہے تو ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور باقیوں نے فائدہ ہوتا ہے. تو یہ کیسے فائدہ ہو جاتا ہے؟ یہ ایک روحانیت ہے. اور اس کے اندر انہوں نے فردر اسٹڈی کیا کہ جو ہے نا یہ اٹس ون آف دی موسٹ ریدمک سورہ آف دا قرآن. اور خاص طور پہ قاری عبد الباسط نے اس کے اندر جو ہے نا کمال کر دیا. اور یہ کفار نے بھی جو ہے نا اس کو مانا ہے کہ یار واقعی یہ ایک لنک ہے علیحدہ سے اس کا کہ یہ دل کو چھوتی ہے جا کے، ٹھیک ہے. اور جو the one who recites and listens with the depth of concentration gets the more benefit. So اس کے اندر یہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ روحانیت سے ریلیٹڈ بھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جو ڈیپتھ ہے نا آپ کی، جتنا آپ اس کے اندر ڈوب کے اس کو سنیں گے نا آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے. وہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا جتنا آپ اس کے اندر اپنے آپ کو ڈبو لیں گے نا. وہ کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. سوری میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے لیکن ابھی ذہن میں آ گیا تو میں نے اس لیے جو ہے عرض کر دیا کہ جتنی گہرائی سے آپ سنیں گے نا آپ کو اتنا فائدہ ہوگا. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ لنکس بھی ہیں، ٹھیک ہے. یہ اٹس ناٹ فرام می، یہ میں
میں اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں اتنے ہائی لیول کے ٹاپک کے اوپر ڈبیٹ کروں یا ڈسکشن کروں، بیکاز یہ اللہ والوں کی چیزیں ہیں. ہم تو بس زمین والے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ریزلٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں نا وہ بہت ہی بینیفیشیل نظر آ رہے ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ جو ہے نا ہر بیماری کا علاج ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو خاص طور پہ ڈپریشن کا پرابلم ہے نا، تو میرے خیال میں آپ کو سورہ الرحمن ریگولرلی سننی چاہیے، جس سے آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا. قاری عبد الباسط کی سنیں آپ کو اگر وہ زیادہ پسند ہے، اگر آپ کو کوئی اور قاری بھی پسند ہے تو آپ سن لیں، لیکن یہ جو ریسرچ میں نے پریزنٹ کی ہے نا، یہ اسٹڈی ہوئی ہے قاری عبد الباسط کے اوپر، وہ بہت ہائی لیول پہ جا چکے ہوئے ہیں. مطلب کہ قاری عبد الباسط کی جو ریسائٹیشن ہے وہ تو کفار بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن اگر آپ کو کوئی اور قاری کی بہت زیادہ پسند آتی ہے اور آپ کو واقعی اس کی گہرائی میں لے جاتی ہے، میں نے اس ٹاپک کو بھی ابھی آپ کے سامنے ٹچ کیا ہے کہ جو ڈیپتھ ہے نا، جو گہرائی ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے ریزلٹس کو حاصل کرنے کے لیے. اس لیے آپ یہ سوچ کے اس کو ڈیلے نہ کریں کہ یار میرے پاس تو وہ خشوع خضوع نہیں ہے، وہ گہرائی نہیں ہے، تو میں کیا کروں، مجھے تو نہیں فائدہ ہوگا. نہیں، آپ شروع کریں، آپ کو آہستہ 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 آپ کی ایسی پیوریفیکیشن ہوگی، آپ کا ایسا دل دھلے گا کہ آپ کو وہ گہرائی خود ہی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور یہ بڑا لمبا لمبا ٹاپک ہے، میں اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا. آپ اپنے قاری صاحب یا اپنے قریبی مفتی صاحب سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں اس بارے میں. تو یہ میری رائے ہے اور یہ میری ریسرچ ہے. پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر، اور لوگوں کو اویئر کیجیے اس بارے میں اور ڈسکس کیجیے ان سے، اور شیئر کریں اس طرح کی اچھی انفارمیشن. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.